اب یہ آج کل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں، وہ چھوٹے سے 6 فٹ بائی میں خیال 10 فٹ ہے یا اتنا ہی جو سیل ہے جو جس کو چکی کہتے ہیں، جس میں عام قیدی ہوتے ہیں، اسی میں بند ہے۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا نہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، وہ مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ 8 فروری کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے ججز کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ انصاف دیں، فوج کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں۔ اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور عمران خان بیٹھے بھی اس لیے ہی ہیں، آج ہی انہوں نے ہمیں کہہ کے بھیجا ہے۔ جی، عمران خان کے سسٹر حلیمہ خان یہاں آ رہی ہیں سائفر کیس کی سماعت کے بعد، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی۔ میم کیا کہنا چاہیں گی؟ آج تو یقیناً مان لیا گیا ہے کہ سائفر کیس میں اچھا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جی۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے آج بات کی اخلاقیات کی ہمارے ملک میں، اور انہوں نے بات کی 2 باتیں غلامی کی۔ انہوں نے کہا اصل میں جو جمہوریت کا نظام ہے یہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ایک معاشرے میں اخلاقیات ایک اونچے درجے کی ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں انہوں نے ایسا ماحول تباہ کیا ہے کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ نہ ہم چوری کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں، اور یقین کریں اور غلامی۔ اور انہوں نے دوسری بات کی کہ ایک نظام پورا جو چل رہا ہے غلامی کا، جس کو پاکستانیوں نے 8 فروری کو میں کہتی ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اس لیے کیونکہ لوگوں میں کیونکہ دین ہے اور وہ اپنا ایمان لوگوں کا ہے مضبوط۔ صرف یہ جو اقتدار میں ان کے لیے جھوٹ، سچ، غداری کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور آج کورٹ کے اندر ایک پہلے ہم ان کی بات سن کر آئے، اور پھر جب کورٹ روم میں بیٹھے تھے تو ہم نے آج غلامی کی اعلیٰ مثال دیکھی۔ جب پروسیکیوشن والے بات کر رہے تھے، آپ یقین کریں میں سوچ رہی تھی کہ جج یہ بیٹھ کے کیسے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، جو پروسیکیوٹر تھا کہتا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو جو انآتھورائزڈ ہیں، انآتھورائزڈ کو کیا کہیں گے، جن کا تعلق نہیں ہے، کہ غیر متعلقہ جو لوگ ہیں، ان کو کیوں بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ سوچو، کہتے ہیں کہ امریکہ جس نے یہ ڈونلڈ لو جس نے یہ سائفر بھیجا تھا، اس کے ساتھ ہمیں خدشہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو غلامی کی اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کو ٹھڈا ماریں تو چپ کر کے سر نیچے کرو اور آپ اس کو قبول کرو۔ اور عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس قسم کی چیز جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی، ان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی، انہوں نے نہیں قبول کی۔ اس چیز کی کسی کو عادت نہیں ہے۔ تو آج ہمارے لوگ جب وہ جو پروسیکیوشن کا لائر ہے، وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کھلے عام بڑے کمفرٹیبلی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی چپ کر کے قبول کرتے اور چپ کر کے سرنگو کر کے نکل جاتے۔ یہ آج مجھے شرم آ رہی تھی، آج مجھے بہت ہمیں شرم آئی کورٹ میں بیٹھ کے کہ ججز نے کس طرح اجازت دی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی، ملک کے عوام کے ساتھ غداری ہوئی، کہ لوگوں کو آپ نے اتنا کیڑا مکوڑا سمجھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا نہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، وہ مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ 8 فروری کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے ججز کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ انصاف دیں، فوج کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں۔ اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور عمران خان بیٹھے بھی اس لیے ہی ہیں، آج ہی انہوں نے ہمیں کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ نہ غلامی قبول کرنی چاہیے۔ تب تک آپ غلام رہو گے، کیونکہ معاشرے میں سچ جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے، تب تک آپ غلام رہو گے۔ آپ نے رول آف لا کے نیچے آنا پڑے گا طاقتور کو۔ آج عمران خان نے مثال کون سی قائم کی ہے؟ 9 مہینے سے ان کا خیال ہی نہیں تھا یہ کیس چلیں گے۔ عمران خان جلدی کہے گا مجھے جیل سے نکالو، کیونکہ چھوٹے سے دڑمے میں وہ بند ہیں۔
اب یہ آج کل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں، وہ چھوٹے سے 6 فٹ بائی میں خیال میں 10 فٹ ہے یا اتنا ہی جو سیل ہے، جو جس کو چکی کہتے ہیں، جس میں عام قیدی ہوتے ہیں، اسی میں بند ہے. وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ادھر، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے قرآن پڑھا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے میں لیگل پروسیس کے اندر چلوں گا، میں کیسز کو فیس کروں گا، اپنے آپ کو سرخ رو کر کے نکلوں گا. آج وہاں وقت آ گیا تھا کہ نہ پروسیکیوشن کو سمجھ آ رہی تھی کیس کیسے چلائیں، نہ ججز کو سمجھ آ رہی تھی، اور ججز نے آج کہا کہ ہم کل فیصلہ دیں گے. یقین کریں پروسیکیوشن والے، اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہ تھا تو آپ کو اگر آپ سن لیتے کیا باتیں ہو رہی تھیں اور پروسیکیوشن کیا کہہ رہی تھی، آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو شرم آتی، آپ کا سر جھک جاتا شرمندگی میں. تو آج امید کرتے ججز نے بہت چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی کیس میں دم نہیں ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا ہے. ایک ایسی بات پہ کہ ایمبیسڈر نے کہا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں، اس کے تحت آپ نے ان کو ڈال دیا کہ اس میں 10 سال سے لے کر مطلب عمر قید ہو سکتی تھی. تو آج میرے خیال میں عمران خان نے پروو کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، باقی سب مجبور ہو جائیں گے انصاف دینے. اچھا، جب ملک میں باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی تھی تب ملک جو ہے وہ ٹھیک تھا، سب ایک پیج پر تھے اور پھر سارے معاملات بھی ٹھیک تھے. عمران خان صاحب جنرل فیض کے کہنے پر جو ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کیا کرتے تھے، تو تب جو ہے وہ تب ان کو نہیں خیال آیا کہ غلامی ہو رہی ہے یا میں غلط کر رہا ہوں؟ تو اب جب ان کو احساس ہو رہا ہے، آپ کا مجھے سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں دوبارہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے؟ باجوہ ڈاکٹرائن ملک میں آپ کہہ نافذ رہے ہیں تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ چلا رہا تھا جی، حکومت. اس وقت خان صاحب جو ہے وہ ان سے بڑے ایگری تھے، خوش تھے، اور اکثر ٹی وی آپ پروگرام یاد میں بھی رکھیں، کہتے تھے کہ میری باجوہ بات سنیں، ڈاکٹرائن جو ہے وہ یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ سب پہ یقین کر کے چلتے ہیں، ہمیشہ. وہ آپ کا اگر آپ گھٹیا ثابت ہو جاؤ تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ دھوکے باز ثابت ہو جاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے اندر وہ ایمان اور یقین آپ کا کمزور ہو، لیکن جو عہدہ تھا عمران خان ہمیشہ اس کی عزت کریں گے. آپ اپنی فوج کی انہوں نے ہمیشہ عزت کی اور آج بھی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک واحد شخص ہو کے اور آپ جس قسم کے سوال پوچھو گے یا باجوہ صاحب کس قسم کی حرکت کریں گے، تو آپ ان بیچاروں کو دیکھیں کہ ان کی کس قسم کے وہ لوگ ہیں کہ عمران خان آپ پہ اعتماد کر رہا ہے، اور آپ عہدے کا اعتماد ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ پیسوں کے پیچھے. یہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے؟ عزت ان کو پیاری نہیں ہے، ان کو سب کو پیسے پیارے. تو آپ اپنے آپ کو ہی خراب کر رہے ہیں نا. عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوگا نا. میم کیا سمجھتے ہیں کل آ جائے گا فیصلہ اس حوالے سے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آج اگر ججز کو، تو میں کہتی ہوں اتنے دن سنتے انہوں نے سنا کیسے؟ یہ کیس کیسے سنا؟ آج تو میں خیال میں ججز کو بھی شرم آ رہی تھی. پروسیکیوشن والوں نے تو گڑھا بیچارے کھود کے اب تو وہ بالکل کسی گڑھے میں اور نیچے چلے گئے. تو میں خیال میں ججز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آج بڑا شرمندگی کا دن تھا پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اب کس طرح غلام ہے، جس قسم کی باتیں آج پروسیکیوشن والے کر رہے تھے. اچھا، نون لیگ تو بار بار یہ اچھا ایک سیکنڈ، کوئی اور بات کرو، عمران خان کے کیس کے بارے میں بات کرو. اگر سیاسی بات کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ، وہاں سیاستدان کھڑے ہیں. آگے عمران خان سے ملاقات کب ہوئی ہے میم؟ آج ہوئی. ایرانی صدر کے ساتھ ہوا، ایرانی صدر کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گے؟ اور عمران خان بہت آج انہوں نے اس کا بڑا دکھ ہوا، ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ جب جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، کیونکہ ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں پتہ چلی کہ وہ آیا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوئی یا کسی نے گرایا ہے، لیکن ان کو بہت دکھ ہوا. ایک آج جو ایک جیل میں تھے 11 مہینے سے، مجاہد شاہ ایک جو جیل میں 9 مئی کے سلسلے میں قیدی تھے، ان کی 10 تاریخ کو رہائی ہوئی. 11 تاریخ کو ان کو ہسپتال میں داخل ہوئے. ان کو ہیپیٹائٹس سی تھا. لائرز نے بتایا کہ ان کو کئی دفعہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کا علاج کروایا جائے، نہیں کروایا گیا، اور وہ کل
ان کا انتقال ہو گیا اور عمران خان کو اس چیز پہ بہت ناراض تھے. انہوں نے کہا لائرز کو جا کے کہیں کہ ان کے خلاف کیس کریں, یہ اتنا ظلم قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ بے گناہ قیدی ہیں کیونکہ یہ اس وقت مجرم نہیں ہے, ملزم ہے. میم عمران خان نے ایرانی صدر کے حوالے سے کچھ کہا؟ فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کل سائفر کا فیصلہ ہونا ہے اور پرسوں عدت میں انکار کا کیس کا فیصلہ ہونا ہے, تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا. میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ دعا کریں, لیکن میرے سے اگر پوچھیں تو مجھے لگتا نہیں ہے, شاید وہ جو اس کو مجھے یقین آئے گا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا. میم ایرانی صدر کے حوالے سے عمران خان نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا بہت دکھ کیا, انہوں نے کہا بہت دکھ ہوا ان کے, اور وہ بڑے اچھے ان کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑے ایک آنریبل قسم کے اور مسلمانوں کے لیے ایک نقصان ہے خاص طور پر. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں ایران آواز اٹھاتا ہے, ان کا سسٹم بہت اچھا اور بڑا مضبوط ہے, اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے. میم ابھی تک تو کوئی رپورٹس نہیں آئی, اگر رپورٹس آتی ہے اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر تو عمران خان صاحب بھی آواز اٹھاتے ہیں مسلم. دیکھیے میری بات سنیں, ایک سیکنڈ, ابھی میری بات سنیں. ابھی تو عمران نے یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو ابھی 10 سال جیل میں کاٹ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ پاکستانیوں کو بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی, یہی بتایا تھا نا, یہی بتانے کی سزا ہے نا. تو وہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں آپ خود پہلے پہچانو کہ جب غلامی نہ قبول کرو, وہ یہی میسج دے چکے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. میم اتنی شدید گرمی میں جیل میں کس طرح دن گزرے عمران؟ باقی جیسے سارے قیدیوں کے گزر رہے ہیں. ویسے گزرے. ٹھیک, بہت شکریہ.